السلام علیکم جی، آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا قرآن پاک کھولیں اور ٹرانسلیشن لکھیں۔ آج انشاءاللہ ہم 5 آیتیں کریں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ان کو میں اس لیے بھی اکٹھا کر رہی ہوں کیونکہ پھر آگے ٹاپک چینج ہو جائے گا، تو اس لیے ان کو ضروری ہے کہ ہم اکٹھا کر لیں۔ اگر میں ان کے 2 لیسن بناؤں گی تو وہ بہت چھوٹے بنتے ہیں، اس لیے آج ہم انشاءاللہ تعالی 5 آیتیں کریں گے۔ مشکل بالکل بھی نہیں ہے اور سبق آسان ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی، آیت نمبر 172 سے ہم سٹارٹ کریں گے اور 176 تک کریں گے انشاءاللہ۔ 172 یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور اس کو ہم شارٹ فارم میں کیا کہیں گے؟ اے ایمان والوں۔ کلو کھاؤ، من سے، طیباتی پاک، بریکٹ میں چیزوں لکھ لیں، پاک چیزوں، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کھاؤ من طیباتی پاک چیزوں سے، ما جو رزقنا رزق دیا ہم نے، کم تمہیں، نون کے اوپر کھڑی زبر کا مطلب ہے ہم، رزق دیا ہم نے تمہیں، وا اور، اشکرو شکر کرو، شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان اگر، کن تم، کن ہو، تم ہو، ایاہو ایا صرف، ہو اس کی، ایاہو صرف اس کی، تعبدون بندگی کرتے یا عبادت کرتے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، ایا ہم نے سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ وہی ایا ہے، ٹھیک ہے۔ انما، انا بے شک، ما جو، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا اکٹھا اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ ہم کیا کریں گے؟ صرف، انما صرف، حرم حرام کیا، علیکم علی پر، کم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور، وا اور الدم خون، وا اور، لحم الخنزیر سور کا گوشت، لحم گوشت اور خنزیر سور کا گوشت، وا اور، ما جو، اوہلا پکارا گیا، کیونکہ پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس لیے یہ مجہول ہو جائے گا، تو ہم اس کے آگے لگائیں گے گیا، پکارا گیا، اوہلا پکارا گیا، بہی اس پر، با پر اور ہی اس پر،
لغیر اللہ، اللہ کے سوا، لغیری سوا، اور اللہ اللہ، اللہ کے سوا، ف تو من جو، تو جو اضطر لاچار ہو جائے، اضطراب سے نکلا ہوا ہے نا، جیسے اضطراب کی کیفیت میں چلا جائے، لاچاری کی کیفیت میں ہو، غیرہ نہیں، باغن سرکشی کرنے والا، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ہو، با اور لا نہیں، عادن حد سے بڑھنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا ہو، فلا ف تو لا نہیں، تو نہیں، اسما گناہ، علیہ اس پر، انا بے شک، اللہ اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یکتمون چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں، ما جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، من سے، الکتابی کتاب، و اور، یشترون مول لیتے ہیں، وہ مول لیتے ہیں، اگر یا کا بھی آپ ترجمہ کریں تو وہ مول لیتے ہیں، بھی اس سے، ساتھ اس کے، با ساتھ ہی اس کے ساتھ، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، یأکلون وہ کھاتے، یا وہ کے لیے ہے، یأکلون وہ کھاتے، فی میں، بطونہم بطون پیٹ، ہم اپنے، اپنے پیٹوں میں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر، النارا آگ، الا کا مطلب مگر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور سوائے بھی لکھ سکتے ہیں، سوائے آگ، ولا اور نہیں، یکلمہم یکلم کلام کرے گا، ہم ان سے، نہیں کلام کرے گا ان سے یا بات کرے گا ان سے، اللہ اللہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم دن اور قیامتی قیامت، قیامت کے دن، ولا و اور لا نہیں، یزکیہم یزکی
وہ پاک کرے گا ہم ان کو، یا وہ ہے کا مطلب وہ ہے، وہ پاک کرے گا ان کو کس سے؟ بریکٹ میں لکھ لیں بے شک، گناہوں سے. وا اور لہم ان کے لیے، لام لیے، ہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک. اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو اشترا مول لی یا خریدی، خریدنا یا مول لینا ایک ہی بات ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اشترا ہے اس میں دونوں میننگ آتے ہیں، خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی. اگر بیچنا ہو تو وہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور خریدنا بھی، دونوں اپوزٹ میننگ اس ایک ورڈ کے ہو سکتے ہیں. اشترا مول لی یا خریدی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی با پر، ہدا ہدایت. با کا مطلب پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور بدلے بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی ہدایت کے بدلے. وا اور العذاب عذاب، بالمغفرتی با پر یا بدلے، مغفرتی مغفرت یعنی مغفرت کے بدلے. فما فا تو، ما کس قدر یا کتنا، یہ ایک نیا اس کا میننگ آ گیا، کبھی کبھی آئے گا، یہ میننگ زیادہ نہیں آئے گی. فما تو کس قدر، اسبرا ہم اسبرا صبر کرنے والے، ہم وہ. فما کس قدر صبر کرنے والے ہیں، ہم وہ، علی پر، الناری آگ آگ پر. ذالک یہ، بِأَنَّ اس لیے کہ، بِأَنَّ اس کا میننگ آپ لکھیں اس لیے کہ، اللہ اللہ، نزل اللہ نے نازل کی، نزل نازل کی، الکتاب کتاب، یعنی یہاں کون سی کتاب؟ الکتاب ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے نازل کیا قرآن، الکتاب کتاب، بالحق کی ساتھ، حق کے، ب ساتھ اور حق 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 کے ساتھ. وا اور انا بے شک، الذین وہ لوگ جو اختلفو اختلاف کیا، فی میں، الکتابی کتاب یعنی کتاب میں، لفی لام یقیناً، فی میں، شقاقن گمراہی یا ضد. تو کیا مطلب بنا؟ لفی شقاقن ضد میں، یقیناً گمراہی میں ہیں،
یا یقیناً ضد میں ہیں بعیدن دور کی، یعنی ضد میں وہ دور جا چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا آپ کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن. تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، سوری، لیکن میں اس کو چھوٹا کر نہیں سکتی تھی. تو ویسے اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا آپ کو شاید لگے، مگر کچھ جو آیت ایک دو ہیں وہ تو ایک طرح کی ریپیٹ ہی ہوئی ہیں. تو اب اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں. آپ اس کو ذرا اچھی طرح سے سنیں گے اور لکھیں گی اور یاد کریں گی تو آپ کو آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ اچھی طرح سے پریپیئر کر کے اور پھر لیسن دیجیے گا. اچھا جی. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم اگر تم ہو، ایاہ تعبدون صرف اس کی بندگی کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر، یعنی ایک کنڈیشن بھی ساتھ لگائی کہ اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو، یعنی کہ تم نے اگر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا ہے، تم اگر اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، تو پھر کیا کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں تمہیں دی ہیں ان کو تم کھاؤ، ان کو اپنا رزق بناؤ، اور کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی ایک کنڈیشن اور لگا دی کہ کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے، لیکن کیا کرو، شکر ادا کرو. شکر اور کیوں تب کرو کہ اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو، اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دیا ہے تو شکر جو ہے وہ بندگی کا اعلیٰ ترین مقام ہے. مسلمان جو ہے وہ دو ہی حالتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ صبر کی حالت میں ہوگا اپنی زندگی میں، یا شکر کی حالت میں ہوگا. یہ دو ہی پہلو ہیں اس کی زندگی کے. تو شکر جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. ہم پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور قرآن میں آگے یہ آیت آئے گی بھی صحیح، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دیں گے. وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کر دیں گے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے. تو شکر سے نعمتوں کو بقا ملتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب شکر ادا ہم کیسے کریں؟ شکر ادا کرنے کے علماء نے بتایا کہ دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر وقت ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا ہم کہتے ہیں جو بھی بات، جو بھی نعمت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ پاک آپ کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے اللہ پاک. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں. اور ایک کیا ہے، عملی شکر. عملی شکر کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. یعنی جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور ان تمام احکامات کو مانیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے عملی طور پر. پھر یہ کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہم اللہ کے راستے میں لگا دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ عملی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. تو اس میں یہ ہے کہ خالی زبانی شکر، مطلب اگر ہم عملی شکر نہیں کر رہے تو خالی زبانی شکر کا فائدہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، آپ ٹائم ہو گیا ہے لیکن آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے، تو پھر ایسا شکر شاید اللہ کو قابل قبول نہیں ہوگا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے اللہ کی بات ماننی ہے اور پھر ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ اگر میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہوں اور اللہ کی باتیں نہ مانوں تو ایسا شکر تو اللہ پاک قبول نہیں کریں گے، ایون کوئی انسان بھی نہیں قبول کرے گا کہ اگر آپ زبانی اس کو ہر وقت کہتے رہیں کہ شکریہ شکریہ، لیکن اس کی بات ایک بھی نہ مانے تو پھر ایسا شکر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ زبانی بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں، اور جو جو نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، جو بھی رزق میں نے تمہیں دیا ہے ان چیزوں میں سے جو پاک ہیں اور جو حلال ہیں ان کو تم کھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ 4 حرام چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا انما صرف حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ صرف حرام کیا علیکم تم پر اللہ تعالیٰ نے، المیتۃ نمبر 1 مردار، والدم نمبر 2 خون، ولحم الخنزیر نمبر 3 سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ تو 4 چیزوں کی فہرست اللہ نے دی یہاں پر کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، اور یہ 4 مرتبہ قرآن میں یہ حکم ریپیٹ ہوگا، آپ دیکھیں گے ابھی۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا حرام ہے؟ مردار، یعنی کہ وہ چیز جو مردہ ہو، یعنی جو مر چکی ہو، وہ چیز حرام ہے، چاہے وہ خود مری ہو یا کسی نے اس کو مارا ہو یا گولی لگی ہو یا واٹ ایور، جو مردہ ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مردہ ہے تو وہ حرام ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ خون جو ہے وہ حرام ہے، وہ بہتا والا خون جو ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ اور اس میں بھی یہ چیز ہے کہ اسی لیے اسلام میں جو ہے وہ ذبح کرنے کا حکم ہے، کیونکہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ رگوں میں سے خون جو جسم کا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بہہ جاتا ہے، تو اس لیے وہ جو حرام چیز ہے وہ جانور میں سے نکل جاتی ہے۔ تو اب اس میں جو خون بہہ جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر کچھ خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے جمے ہوئے فارم میں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگلی چیز کیا ہے جو حرام ہے؟ وہ ہے سور کا گوشت، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ چیز ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا گیا ہو، یعنی جب ذبح کرتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے، لیکن اس پر اگر ہم کسی اور چیز کا نام، کسی بت یا کسی پیر صاحب کا نام لیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نام لیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم تو اب دیکھیں گے نا کہ اب ہم تو اللہ کا شکر ہے بتوں وغیرہ کے نام پر تو جانور حلال نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ مختلف آستانوں پہ، مزاروں پہ جانوروں کو لے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے، گو کہ وہ زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ یہ ان بزرگوں کے نام کا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اس بزرگ کے آستانے پر جانور کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ یہ تفاسیر میں اسی طریقے سے لکھا گیا ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ تو اگر کسی کے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو وہ تو کہیں پر بھی قربان کیا جا سکتا ہے، کسی خاص جگہ پر لے جا کر تو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ یہ صرف جانوروں تک کی بات نہیں ہے، ہر کوئی بھی چیز
جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گی. جیسے کہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ امام جعفر کے کنڈے ایک رسم ہے جو بہت چلتی ہے، تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ جو خوراک، وہ کنڈے، مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن وہ حضرت امام جعفر کے نام کے ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ نہیں ہوتے. تو اس لیے اسی طرح سے آپ خود اس کو دیکھ لیں کہ جس چیز کے اوپر بھی اللہ کے سوا وہ کسی اور کے نام پر استعمال ہو رہی ہے تو وہ حرام ہے. تو اس لیے اس سے ضرور ہمیں بچنا چاہیے. تو اس میں ایک حدیث آپ کو بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 مردار حلال ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہے نا کہ مردار حرام ہے، لیکن فرمایا کہ 2 مردار حلال ہیں، اور وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی، یہ دونوں حلال ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ مچھلی کے اوپر ہم کوئی تکبیر تو نہیں پڑھتے، نہ ہی اس کو ذبح کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے، لیکن ہم اس کو کھا لیتے ہیں. تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ حلال ہے. اسی طرح سے ٹڈی کو ہم لوگ تو یہ نہیں کھاتے، لیکن عرب معاشرے میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور اسی حدیث میں آگے ہے کہ 2 خون بھی حلال ہیں. ویسے تو خون حرام ہے نا، لیکن 2 خون حلال ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ کلیجی اور تلی. یہ منجمد یعنی کہ جمع ہوا خون ہی ہوتا ہے، لیکن یہ حلال ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ہمیں یہ کچھ چیزیں پتہ چلیں. تو اب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے. اس کے آگے فرمایا فمن استر پس جو لاچار ہو جائے، غیر باغن نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ تھوڑا سا سمجھیں اس آیت کو کہ فرمایا کہ ویسے تو یہ 4 چیزیں حرام ہیں، ان کے نزدیک ہم نے نہیں جانا، لیکن اگر کوئی انسان اس سچویشن میں آ جاتا ہے کہ وہ لاچار ہو جاتا ہے، فمن استر، وہ لاچار ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے، اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے سوائے ان حرام میں سے کوئی چیز اس کے پاس ہے، اور اگر وہ کچھ کھائے گا نہیں تو وہ مر جائے گا، تو وہ ایسی اضطرابی کیفیت میں ہے، تو اس صورت میں یہ حرام بھی اس پر حلال ہو جائے گا، کیونکہ زندگی بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن ساتھ 2 کنڈیشنز یا 2 شرائط ہیں. ایک تو یہ غیر باغن نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، یعنی کہ وہ جو کھائے تو وہ یہ سمجھ کر کھائے کہ یہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں یہ حرام ہے، یعنی اللہ کا باغی نہ ہو. جو کھا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں صرف اس کو اپنی جان بچانے کے لیے یہ حرام کھا رہا ہوں. اور دوسرا کیا ہے؟ ولا عادن، اور وہ حد سے نہ بڑھے، یعنی اتنا ہی کھائے کہ جتنا اس کو لگے کہ میں یہ کھا کے سروائیو کر جاؤں گا، پیٹ بھر کے مت کھائے، بس جان بچانے کے لیے جو اس کو ضروری ہے وہ چیز استعمال کر لے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی یہاں پر جو حرام وہ کھائے گا اس کو پھر گناہ نہیں ہوگا اس حرام کھانے کا. ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. یعنی اس کے بعد یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ نے اپنی 2 صفات بتا دی، غفور الرحیم. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی نیت تو نہیں ہے کہ وہ زیادہ کھائے، لیکن وہ ایسی حالت میں ہے کہ شاید وہ جتنا اس کو کھانا چاہیے تھا وہ اس سے زیادہ کھا لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتابی، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. اور وہ یہ سب کیوں چھپاتے ہیں؟ وَيَشْتَرُونَ، اور وہ مول لیتے ہیں، بہی، اس سے، یعنی اس چھپانے سے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت. اولئک، یہی لوگ ہیں، ما یأکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ. یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ عام طور پر
ہوتا ہے جو کچھ اس زمانے میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو جیسے یہود کے علماء تھے، وہ بہت ساری باتیں انہوں نے چھپا لی تھیں تورات میں، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں موجود تھیں، تو انہوں نے وہ تمام باتیں عوام سے چھپا لی تھی، صرف اس وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کہ لوگوں کو ہم یہ باتیں نہیں بتائیں گے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول نہ مانیں۔ تو اسی طرح سے ابھی بھی یہی اس حکم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو وہ فقہا یا وہ جو فتویٰ دینے والے ہوتے ہیں یا جو عالم ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بات چھپا لیتے ہیں قرآن میں جو ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کو چھپا لیتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے ہے، وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی انسان حرام چیز کھاتا ہے نا، اسی طرح سے وہ قیمت جو وہ اس فیصلے کو، قرآن کو صحیح طرح لوگوں کو نہ بتا کر حاصل کریں گے، وہ حرام ہے، اور وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور اس کی سزا کیا فرمائی؟ لا یکلمہم اللہ یوم القیامتی، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہ کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ کس قدر بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ میں ان سے بات کروں گا، نہ میں ان کو پاک کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انتہائی ناراضگی اور خفگی کا اظہار ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ جن کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے بات بھی نہیں کروں گا یا ان کو پاک نہیں کروں گا، تو وہ کام جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو کچھ ہمیں معلوم ہے صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ نشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، کہ انہوں نے خریدی ہدایت کے بدلے گمراہی، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، والعذاب بالمغفرۃ، اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ یعنی کیا سودا ان لوگوں نے کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا، ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی۔ دوسرے نمبر پر کیا کیا انہوں نے؟ عذاب لے لیا اور مغفرت دے دی۔ یعنی کیا چیز دے کر کیا لیا؟ مغفرت کے بدلے عذاب اور ہدایت کے بدلے گمراہی، یہ سودا انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، کہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ آگ پر، یا کتنا حوصلہ ہے ان کا کہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں یا لکھا ہے وہ سچ ہے، اور جان کر وہ اس کو چھپا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ گناہ کی سزا کیا ہے، قیامت والے دن آگ کا عذاب ملنے والا ہے، اور کتنا ان کا حوصلہ ہے کہ یہ اس عذاب پر صبر کیے بیٹھے ہیں۔ یعنی ان کو کوئی فکر نہیں، انہوں نے وہ عذاب آگ کا قبول کر لیا اور تھوڑے سے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا ذالک، یہ بأن اللہ، اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس میں جو ایک ایک حکم ہے وہ حق پر مبنی ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، وہ بالکل سچ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الَّذِينَ، وہ لوگ جو اختلفوا فی الکتاب، جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ اس سے کیا مراد ہے کتاب میں اختلاف کرنے سے؟ یہ ہے اس اختلاف کی وجہ سے آج فرقے بن چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں ہمارے اس وقت بھی، جتنے فرقے موجود ہیں، وہ تمام کے تمام فرقے جو ہیں وہ اللہ کی اس ایک کتاب کو تو سب مانتے ہیں نا، سنت کو بھی مانتے ہیں، اور اسی کتاب سے ہی وہ اپنی رولنگز لیتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ رولنگز جو ہیں وہ فرق آ جاتی ہیں؟ کیا وجہ ہے؟
لینے والی کتاب تو ایک ہی ہے، حق ہے، کتاب تو حق ہے، اور سب اسی کتاب کو فالو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہر فرقے جو ہیں ان کے اندر اختلافات ہیں۔ وہ اختلاف کیوں ہیں؟ وہ اختلاف اس طرح سے بنے ہیں کہ فالو تو انہوں نے کتاب کو کیا، اب کتاب میں سے انہوں نے اپنے کچھ عقائد بنا لیے اور پھر وہ ان عقیدوں کو کتاب اور سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس طرح سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب میں، کیونکہ کتاب تو حق ہے، وہ تو اللہ کی کتاب میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو غلط ہے، لیکن اگر کتاب میں سے کوئی چیز ایسی نکالیں گے کہ جو صحیح نہیں ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیز سے پناہ دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اچھی طرح سے سمجھ کر کہ قرآن میں کیا ہے۔ جب ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے تو پھر چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جب آپ کو مختلف اختلافی مسئلوں کو فیس کرنا پڑے گا پریکٹیکل لائف میں، اور قرآن آپ نے پڑھا ہوا ہوگا پورا اچھی طرح سمجھ کر، تو پھر آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ کو خود بتائے گا، آپ کا علم خود بتائے گا کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو قرآن کی کسوٹی میں پرکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پھر انسان کو جج کرنا جو ہے چیزوں کے بیچ میں وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔